الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ومن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. ہر قسم کی حمد و ثنا، تسبیح و تحلیل، تعریف و تمجید، بڑائی، کبریائی، پاکیزہ کلمات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جس پوری کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا کل ہے، حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، بگڑی بنانے والا ہے. اس کے بعد بے شمار انگنت ہدیہ درود و سلام سید الانبیاء، امام الانبیاء، رہبر اعظم، مرشد اعظم، معلم انسانیت، محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر. سامعین کرام، آپ کو یاد ہوگا کچھ جمعات پہلے اتفاق سے بیچ میں جو جمعے آئے ہیں اس میں موقع نہیں مل سکا کچھ مصروفیات کی وجہ سے. ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے میں نے پڑھی تھی اور کہا تھا کہ اس حدیث کا ترجمہ اور تشریح بعد میں کریں گے. اس حدیث کو میں آپ کے سامنے دوبارہ رکھتا ہوں. عن ابی ذر قال اوصانی خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے انتہائی عزیز خلیل، دوست، گہرے دوست صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی بخصال من الخیر، خیر بھلائی کی چیزوں کی. اور سب سے پہلی وصیت کیا فرمائی؟ اوصانی بے اللہ انظر الی من هو فوقی وان انظر الی من هو دونی. مجھے آپ نے یہ وصیت فرمائی کہ میں اپنے سے اعلیٰ، اپنے سے اوپر کسی بھی لحاظ سے جو آپ سے اعلیٰ درجے میں ہے اس کو نہ دیکھیں، آپ اپنے سے نیچے والے کو، کم تر درجے والے کو دیکھیں. دوسری وصیت فرمائی وَأَوْصَانِي بِحُبِّ الْمَسَاكِينِ وَالدُّنُوِّ مِنْهُمْ. مساکین، کمزور اکائیوں، اپنے سے کمزور لوگوں جن کی ضروریات پوری نہیں ہو سکتی، جو مسکین ہیں، جو ہاتھ بھی نہیں پھیلاتے،
ان کے ساتھ محبت رکھی جائے اور ان کا قرب حاصل کیا جائے۔ تیسری وصیت فرمائی اوصانی ان اصل رحمی، کہ میں اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی سے پیش آؤں۔ وَإِنْ أَدْبَرَتْ، اگرچہ وہ مجھ سے تعلق توڑنے والے ہوں، منہ موڑنے والے ہوں۔ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی کہ میں ان سے تعلق جوڑوں، توڑوں نہیں، اگرچہ وہ مجھ سے توڑنے کی کوشش کریں۔ چوتھی وصیت فرمائی وَأَوْصَانِي اللہ اخاف فی اللہ لومۃ لائم، کہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے اللہ کے معاملے میں، دین کے معاملے سے کوئی کمپرومائز نہ کروں، کوئی ان سے ڈر اور خوف کا پہلو نہ رکھوں۔ اور چھٹی اور آخری وصیت فرمائی اوصانی ان اقول الحق، پانچویں وصیت اوصانی ان اقول الحق وان کان مرا، مجھے وصیت فرمائی کہ میں حق اور سچ بات کروں اگرچہ دوسروں کو، کسی اور کو کڑوی کیوں نہ لگے، حق بات کہوں، سچی بات کہوں۔ آخری وصیت فرمائی وَأَوْصَانِي أَنْ أُكْثِرَ مِنْ قَوْلِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، کہ میں کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کروں۔ فَإِنَّهَا كَنْزٌ مِّن كُنُوزِ الْجَنَّةِ، کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے یہ ایک خزانہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا۔ معزز سامعین کرام، یہ وصیت کس نے فرمائی ہے؟ نبی مکرم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں، دین کی رہنمائی، خیر خواہی اور ہمارے فائدے، ہماری ہر بات کے لیے انہوں نے جو بھی کہا ہے ہمارے لیے وہ حق اور سچ ہے اور قابل عمل ہے۔ کتنی بڑی بات کہی ہے، دین ہر معاملے کو آپ کے لیے اس میں آپ کی رہنمائی کرتا ہے۔ یہ فرمایا کہ اپنے سے اوپر والے کو نہ دیکھو، اپنے سے نیچے والے کو دیکھو۔ کیوں؟ اللہ، غور کیجئے گا ذرا، جب آدمی اپنے سے اوپر والے کو دیکھتا ہے تو اوپر والے کسی بھی لحاظ سے آپ سے اوپر ہے، وہ مال میں، دولت میں، اولاد میں، گھر میں، گاڑی میں، کوئی چیز میں اس کے پاس آپ سے زیادہ ہے، آپ اس سے کم ہیں۔ جب آپ اس کی طرف دیکھیں گے تو بہت سی بیماریاں، بہت سی پریشانیاں، بہت سے مسائل پیدا ہوں گے۔ آپ اس کی طرف دیکھیں گے اور شیطان آپ کو کہے گا لو آپ کے پاس تو کچھ ہے نہیں، وہ دیکھو، اور حسد، بغض، کینہ، بعد، نفرت کے جذبات پیدا ہوں گے۔ اس کو کیوں مل گئے؟ مجھے کیوں نہیں ملا؟ میں کیسے کھاؤں اس سے؟ میرے پاس کون سی چیز نہیں ہے؟ مجھے کیوں نہیں دیا؟ اور کیا ہوگا؟ اللہ سے شکوہ۔ آپ اللہ سے شکوہ کر رہے ہیں، میرے پاس کیوں نہیں؟ اور اگر یہ ذہن بن جائے کہ نہیں، یہ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی ہے، اور وصیت آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی اہمیت کیا ہے، اللہ کے پیارے حبیب کا فرمان ہے، آپ کی وصیت ہے کہ آپ نے اپنے سے اوپر والے کو نہیں دیکھ رہا۔ انظروا الی من هو اسفل منکم، یہ مسلم کی روایت ہے، جو پہلی روایت ہے وہ ابن حبان کی ہے۔ انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم، جو تمہارے اوپر ہے کسی بھی لحاظ سے اس کی طرف نہیں دیکھو، نیچے والے کی طرف دیکھو۔ اگر ایسا کرو گے تو حسد، بغض، کینہ، بعد، نفرت جو آج عام ہے ہمارے معاشرے میں، ہر دوسرا بندہ نظر بد کا شکار ہے، ہر دوسرا بندہ، بلکہ قریبی بھائی بھائی سے، بہن بہن سے، رشتہ دار آپس میں، دور تو کہاں جانا ہے، قریبی رشتہ دار، صلہ رحمی کے، خونے رشتہ دار، نسب کے، ان کے اندر
کسی کو کوئی چیز مل گئی، عہدہ مل گیا، گاڑی مل گئی، گھر مل گیا، بچی کا رشتہ ہو گیا، اس کی بچی کا رشتہ نہیں آیا، حسد شروع ہے۔ اور یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قرب قیامت میں اکثر قبروں میں جانے والے حسد اور نظر بد کا شکار ہیں۔ ایک صحابی نے دوسرے صحابی کے جسم کی طرف دیکھا اور اچانک، حالانکہ اس کے نہیں تھا لیکن ایسے جذبات پیدا ہوئے، ان کے جسم کو دیکھا، دیکھتے ہی اس کی نظر بد نے اثر کیا اور وہ تڑپنے لگ گیا، بیمار پڑ گیا، بخار اس قدر تیز ہو گیا۔ اللہ کے رسول کو بتایا گیا تو اللہ کے رسول نے یہی فرمایا کہ اس نظر بد کا یہ شکار ہوا۔ تو اگر اس دور میں یہ ہو سکتا ہے تو آج ہم تو کسی کی خوشی پر، کسی بھی اپنے دوست، اپنے قریبی، اپنے جگری یار کی کوئی خوشی وہ ہم سے برداشت نہیں ہوتی، ہم دل پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ تبارک اللہ، یہ والے کلمات ہمیں آتے ہی نہیں ہیں، پڑھنے نہیں آتے۔ فرمایا کہ اوپر والے کو نہ دیکھو، نیچے والے کو دیکھو، کیا ہوگا؟ قناعت پسندی، اور اللہ کو قناعت پسندی بہت پسند ہے کہ اللہ نے آپ کو جتنا دیا ہے آپ اس کے اوپر راضی ہیں، اللہ کی رضا پر آپ راضی ہیں، اللہ کی قضا پر آپ راضی ہیں، شکر کریں۔ اور فرمایا کہ نیچے والے کو دیکھیں۔ اللہ اکبر، وہ مثال ہے نا مشہور کہ ایک بندے کے پاس صرف عام سا جوتا تھا، دوسرے بندے کے پاس اچھے جوتے تھے، دل میں آیا کہ میرے پاس بھی اچھا جوتا ہونا چاہیے، میرے پاس تو نارمل سام سا جوتا ہے۔ آگے چلا، ایک آدمی کو دیکھتا ہے کہ اس کے پاس تو جوتا ہی نہیں ہے، ننگے پاؤں ہے، اس کے پاس جوتا ہے، اس کے پاس جوتا بھی نہیں ہے۔ اور آگے جاتا ہے، کیا دیکھتا ہے کہ ایک بندہ ہے اس کا ایک پاؤں ہی نہیں ہے۔ اور آگے چلتا ہے، ایک دوسرا بندہ نظر آتا ہے، اس کے دونوں پاؤں نہیں ہیں، اس کے بعد جوتا بھی ہے، اس کے بعد ٹانگیں بھی ہیں، پاؤں بھی ہے، یہ چل بھی رہا ہے۔ تو یہی مثال سامنے رکھیں کہ اگر آپ کے پاس ایک چیز نہیں ہے تو 2 4 چیزیں 10 چیزیں اور بھی ہیں۔ آپ کو اللہ نے صحت دی ہے، عافیت دی ہے، گھر جیسا بھی دیا ہے، آپ کے پاس گاڑی نہیں ہے، آپ کے پاس موٹر سائیکل ہے، لوگ ایسے بھی ہیں جن کے پاس سائیکل بھی نہیں ہے، تو آپ ان کو کیوں نہیں دیکھتے؟ آپ اوپر کو کیوں جاتے ہیں؟ نیچے جائیں، نیچے دیکھیں تاکہ آپ مطمئن رہیں، شکر گزار بنیں۔ یہ جو قاعدہ بتا دیا ہے کہ اوپر نہ دیکھیں نیچے دیکھیں، یہ اللہ کی نعمت کی شکر گزاری، اللہ نے جو دیا ہے اس پر راضی، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا یہ ذریعہ ہے۔ اور جب آپ شکر ادا کریں گے آپ مطمئن ہو جائیں گے، جو آپ کے پاس اتنے پر ہی آپ راضی رہیں، تو اطمینان تو اس نے دینا ہے۔ آپ جس کے بارے میں حسد کر رہے ہیں کہ اس کے پاس اتنا کچھ ہے میرے پاس نہیں ہے، ذرا اس کے قریب جا کر بیٹھیے کہ وہ کتنا پریشان ہے، اس کی زندگی میں سکون نہیں ہے، اولاد اس کی فرما بردار نہیں ہے، اس کو گھر میں سکون نہیں ہے، اس کو دفتر میں سکون نہیں ہے، اس کو بے قراری ہے۔ اور اگر آپ کے پاس مال کم ہے، اس سے کم تر ہے، اور آپ کے پاس سکون ہے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ فرمایا کہ لا تنظروا الی من هو فوقکم فهو اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم۔ یہ زیادہ مناسب ہے تمہارے لیے کہ نیچے والے کو دیکھو کہ کہیں تم اللہ نے جو تمہارے اوپر نعمتیں کی ہیں اس کی ناشکری نہ کر بیٹھو، شکر گزاری بجا لاؤ، اور شکر گزاری سب کچھ ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَأَوْصَانِي بِحُبِّ الْمَسَاكِينِ وَالدُّنُوِّ مِنْهُمْ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ مساکین سے محبت رکھیں، ان سے تعلق رکھیں، ان کے خیر خبر رکھیں، ان کی ضروریات کو پورا کریں۔ اور یہ بھی حدیث مبارکہ ہے
کہ یہ تمہیں جو رزق ملتا ہے یہ تمہارے کمزور لوگوں کی وجہ سے ملتا ہے، کمزوروں کی وجہ سے، غریبوں کی وجہ سے۔ یہ مال تو اللہ نے دیا آپ کو، ہم اس کے اوپر سام بن کر بیٹھ جاتے ہیں، کسی کو خرچ نہیں کرتے۔ میرا کم ہو جائے گا، میرا 1000 کم ہو جائے گا، میرا 100 میں سے کمی آ جائے گی، 1,00,000 میں کمی آ جائے گی۔ وہ دیا کس نے؟ اللہ نے دیا۔ تو اس کے دیے ہوئے میں سے اس کے بندوں پر، اس کے کہنے پر خرچ کرنے سے وہ بڑھے گا، کم نہیں ہوگا۔ یہ ہماری سوچ ہے کہ وہ کم ہو جائے گا، کم نہیں ہوتا، وہ بڑھتا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے بڑھتا ہے۔ کیسے بڑھتا ہے؟ اب آپ میں سے کوئی ساودھان لگا کر بیٹھے گا، میں نے تو 5,000 میں سے 1,000 دیے، 1,000 تو کم ہو گیا، آپ کہہ رہے ہیں بڑھے گا۔ کہاں بڑھا یہ؟ بڑھے گا۔ کس نے کہا ہے؟ اللہ نے کہا ہے، اللہ کے پیارے حبیب نے کہا۔ کیسے بڑھے گا؟ وہ جو آپ کے اوپر ایک مصیبت آنے والی تھی، وہ جو آپ کے اوپر ایک آزمائش آنے والی تھی، وہ ٹل گئی۔ آپ کی اولاد نیک ہوگی، فرما بردار ہوگی، یہ وہ مال بڑھ گیا آپ کا۔ آپ کی بیوی آپ کی فرما بردار ہے، گھر میں سکون ہے آپ کو، یہ مال بڑھ گیا آپ کا۔ وہ جو گن گن کے رکھتے ہیں، نہ بیوی بات مانتی ہے، نہ اولاد بات مانتی ہے، پریشان ہیں، پیسے ہیں، بینک ہے، گاڑیاں ہیں، سکون نہیں ہے، مال تو بڑھ گیا۔ تو مال بڑھنے کے کئی طریقے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ جو میرا بندہ میرے راستے میں ایک کھجور بھی خرچ کرتا ہے، اللہ اپنے دائیں ہاتھ میں لے کر اس سے، جس طرح ہم پیسے سکے پلٹ رہے ہوتے ہیں ہاتھوں پر، اللہ اس کو لے کر اپنے ہاتھوں میں گویا کہ خوش ہوتا ہے، کھیلتا ہے، پھر اس کو بڑھاتا ہے، بڑھاتا ہے، بڑھاتا ہے۔ وہ ایک کھجور ایک پہاڑ کے برابر، ایک کھجور اجر و ثواب میں بدل جاتی ہے۔ اور کیا چاہیے آپ کہتے نہیں بڑھتا، بڑھ گیا مال۔ اللہ اکبر۔ مساکین سے، غربا سے، فقراء سے، ضرورت مندوں سے ان کے کام آنا، ان کی مدد کرنا، یہ جو کرتے ہیں ان سے پوچھیں انہیں کتنا سکون ملتا ہے، کتنا اطمینان ملتا ہے، کتنی راحت ملتی ہے، کس قدر وہ مطمئن ہوتے ہیں کسی کو دینے سے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی شکوہ کرتے ہیں، اَنَّ رَجُلًا شَكَا إِلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم قسوۃ قلبہ، اپنی دل کی سختی کا شکوہ کیا کہ میرا دل بہت سخت ہے، نرمی نہیں ہے، بڑے سے بڑا کوئی منظر میرے سامنے آ جائے، بڑے سے بڑی کسی کی تکلیف دکھ ہو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، سخت ہے، چٹان سے بھی زیادہ سخت ہے میرا دل۔ ہمیں بھی اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے دلوں کی کیفیت کیا ہے، کیسی نرمی ہے، کسی کے دکھ درد، کسی کی پریشانی، کسی کی تکلیف، کسی کے بارے میں قرآن اور حدیث سن کر، اللہ کا ذکر سن کر، اللہ کے احکامات سن کر، اپنے پیارے حبیب کی باتیں سن کر ہمارے دل کے کیا کیفیت ہوتی ہے، کیا جذبہ ہے، کیا نرمی آتی ہے، اس میں کام کرنے کا، عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ کبھی آنسو آئے ہیں، کبھی روئے ہو تنہائی میں بیٹھ کر، کبھی کوئی منظر دیکھ کر، کوئی بات سن کر، کوئی پڑھ کر اثر ہوا ہے؟ اگر ہوا ہے تو شکر کریں، نہیں ہے تو پھر دل کی سختی ہے، یہ دل سخت ہے، پتھر ہے۔ فرمایا میرا دل سخت ہے، شکوہ کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اردت ان یلین قلبک فاطعم المساکین، قاعدہ بتا دیا، اگر تو چاہتا ہے تیرا دل نرم ہو جائے تو مساکین کو کھانا کھلا، کسی مسکین کو کھلاؤ، کسی مسکین کا ہاتھ پکڑو، اس کو کھانے میں بٹھاؤ اپنے ساتھ، وہ آپ کا کم نہیں ہوگا۔ یہ پکی بات ہے، دعوے سے کہہ رہا ہوں، اللہ کی قسم، یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، اللہ کا فرمان ہے۔ خرچ کرنے سے، مال خرچ کرنے سے، صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوگا، کم نہیں ہوگا، بڑھے گا انشاءاللہ۔ فرمایا
کہ ان اردت ان یلین قلبک فاطعم المساکین وامسا رأس الیتیم. اللہ، کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ، اس کو اپنی ذمہ داری میں لے رہو، اس کے کھانے پینے تعلیم کا خرچہ اٹھا لو، اس کو پریشانیوں سے دور کر دو. اور یتیم کی کفالت کرنے والا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے، کافل الیتیم وانا فی الجنت ہکذا. کافل الیتیم، میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا جیسے یہ دو انگلیاں ہیں. کافل الیتیم. اللہ. اور اوصانی ان اصل الرحمی وان ادبرت، فرمایا کہ میں اپنے خونی رشتہ داروں سے صلہ رحمی کروں، حسن سلوک سے پیش آؤں، ان کے ساتھ تعلقات جوڑ کے رکھوں، ان کی خبر گیری کروں، ان کے ساتھ آنا جانا رکھوں، میل ملاپ رکھوں، ان کے دکھ درد میں شریک ہوں، خوشی غمی میں شریک ہوں. اور اگر وہ مجھ سے تعلق توڑنا ہی کیوں نہ چاہیں. اور دوسری حدیث مبارکہ صحیح مسلم کی، الرحم معلقۃ بالعرش، صلہ رحمی رشتہ داری عرش کے ساتھ معلق ہے. اور کہتی کیا ہے؟ تقول من وصلنی وصلہ اللہ. صلہ رحمی کہتی ہے جو مجھے ملائے گا میں، اللہ کہتا ہے میں اسے ملاؤں گا. من قطعنی قطع اللہ، کہ جو صلہ رحمی کو قطع رحمی کرے گا، تعلقات توڑے گا، بات بات پر ناراضگی، بات بات پر غصہ، بات بات پر تعلق ختم کرنا، بلا وجہ ہی تعلق ختم کر دینا، اللہ کہتا ہے میں اسے توڑ دوں گا جو صلہ رحمی کو توڑے گا. اور ایک حدیث مبارکہ ہے، لا يدخل الجنۃ قاطع الرحم، صلہ رحمی کو کاٹنے والا جنت میں نہیں جائے گا، جنت میں نہیں جا سکے گا. اللہ اکبر. اور فرمایا اوصانی اللہ خاف فی اللہ لومۃ لائم، کہ میں اللہ کے معاملے میں کسی کی بات کا ڈر اور خوف نہ رکھوں. لوگ باتیں کرتے ہیں، آپ نے داڑھی رکھ لی، لوگ باتیں کرتے ہیں، کرنے دیں. آپ نے سر پر ٹوپی رکھ لی، وہ لوگ باتیں کرتے ہیں، کرنے دیں. اللہ کے لیے کیا، آپ لوگوں کے لیے نہیں کیا، اللہ سے اجر لینا ہے. آپ نے شلوار اونچی رکھی، لوگ آپ کو صوفی مولوی پتہ نہیں کیا کیا کہیں گے، کہتے رہیں. آپ شریف طریقے سے اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں قرآن و سنت کے مطابق. آج کل لوگ تانے دیتے ہیں، اس نے کچھ نہیں بنایا، وہ دیکھو برابر والے نے کیا کچھ بنا لیا، کیسے بنایا اس نے وہ بھی پتا ہے سب کو. اس نے کچھ نہیں بنایا، کیوں نہیں بنایا؟ حلال، حق حلال، رزق حلال، کوئی ہیرا پھیری نہیں، کوئی ظلم نہیں، کوئی رشوت نہیں. تو جتنا بنے گا اتنا ہی بنے گا. آپ سمجھتے ہیں؟ لوگوں کی باتوں میں نہ جائیں، اللہ کے معاملے میں، دین کے معاملے میں جو آپ دین کا کام کرتے ہیں اس کے بارے میں. اور یہ میں اپنے طلبہ ساتھیوں سے بھی کہوں گا، یہ جو دل میں رکھتے ہیں نا بعض کہ میں باہر جاؤں گا، میں نے سر پہ ٹوپی لے لی، لوگ مجھے مولوی کہیں گے، میں نے شلوار اونچی کر لی تو لوگ مجھے طالب علم کہیں گے. تو یہ کس سے ڈر رہے ہیں آپ؟ لوگوں سے ڈر رہے ہیں. کیوں ڈر رہے ہیں؟ اللہ کے پیارے حبیب تو وصیت فرما رہے ہیں کہ اللہ کے معاملے میں لوگوں سے نہ ڈریں. لوگوں سے کیوں ڈر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ دین سیکھ رہے ہیں، آپ دین کے طالب علم ہیں، اللہ کے رسول کی سنت ہے. ہر وقت لا یرن نبی صلی اللہ علیہ وسلم حافی الراس قط. ابن قیم رحمہ اللہ زاد المعاد میں یہ ذکر کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ننگے سر کبھی نہیں دیکھا گیا. یہ جو ہم نے نماز میں ایک ہے کہ آپ پڑھ سکتے ہیں، نماز ہو جاتی ہے ننگے سر، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ مبارکہ ہے وہ نہیں تھا کہ آپ ننگے سر نماز پڑھتے. جائز ضرور ہے، ہو جاتی ہے، لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے، اللہ کے رسول کی سنت مبارکہ یہ ہے کہ سر پر ٹوپی رکھی جائے. مرد ہے داڑھی رکھے، مرد ہے ٹکنے ننگے رکھے، عورت ہے ٹکنے
چھپا کر رکھے، ڈھانپ کر رکھے۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا اوصانی ان اقول الحق وان کان مرا، اور یہ بھی مجھے وصیت کی کہ میں حق بات کروں، سچی بات کروں اگرچہ وہ کڑوی ہو۔ لیکن بہرحال اس میں ایک بات کا اضافہ کرتا ہوں کہ حق بات ضرور کہیں، لیکن کسی کو تانا دینے کے لیے، دل آزاری کرنے کے لیے، اس کو چوٹ لگانے کے لیے، اس کو ذلیل کرنے کے لیے آپ حق بول کر اس کی تذلیل نہ کریں، تذلیل مقصود نہ ہو تو پھر حق نہیں رہے گا۔ آپ اس کے خیر خواہ ہیں تو ایسے طریقے سے حق بیان کریں کہ اس کا دل نہ ٹوٹے، اس کی تذلیل نہ ہو۔ اور فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کو کثرت کے ساتھ پڑھا کرو کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ لا حول ولا قوت، اتنا بڑا ذکر ہے، اتنی بڑی یہ دعا ہے اور مختصر سی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، نہ گناہ سے بچنے کی طاقت ہے، نہ نیکی کرنے کی ہمت ہے مگر اللہ تعالیٰ۔ آپ اپنے آپ کو سلنڈر کرتے ہیں، آپ اللہ کے سامنے اعتراف کرتے ہیں کہ میرا کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، نہ میں گناہ سے بچ سکتا ہوں، نہ میں نیکی کر سکتا ہوں مگر تیری وجہ سے، تیرے ہاتھ میں سب کچھ۔ اور فرمایا کہ اگر کوئی یہ کہے گا، یہ کلمات کہے گا تو یہ ابواب من ابواب الجنہ، جنت کے دروازوں میں سے یہ ایک دروازہ ہے۔ اور فرمایا کہ جو لا حول ولا قوت الا باللہ کہے گا فإنها تدفع 99 بابا من الضر، کہ انسان سے نقصان، تکلیف، پریشانی، دکھ، آزمائش کے 99 دروازوں کو بند کرے گا۔ کون؟ یہ کلمہ جو کثرت سے پڑھے گا۔ کثرت مطلوب ہے، کبھی کبھار نہیں کہ دو چار پڑھیے، کثرت سے پڑھیں۔ اور اگر یہ پڑھے گا تو اس سے پریشانی کے، دکھ کے، تکلیف کے 99 دروازے اس سے بند ہو جائیں گے، اور اسی طرح غم بند اس سے دور ہو جائے گا۔ تو اس لیے اس حدیث مبارکہ کے مطابق جو 6 چیزیں بتائی گئی ہیں اس پر اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم اپنے پیارے حبیب کے فرامین کو سنیں اور یہ جذبہ لے کر جائیں کہ آج میں نے جو حدیث سنی ہے اس کے اوپر میں کوشش کروں گا کہ جو باتیں میں نے سنی اس پر میں عمل کرنے کی اپنی کوشش کروں گا، اور اسی کا اجر ہے، اسی کا ثواب ہے، اور یہی ہمارے کام آنا ہے۔ اور یہ مختصر سا وظیفہ ہے، آپ نماز کے بعد بیٹھیں 2 منٹ، سمجھ نہیں آتی کہ ہمیں کیا چیز ہے بار بار بتانے کے باوجود، اگر آپ یہاں اللہ کے لیے آ گئے، آدھا گھنٹہ آپ نے دے دیا ہے، 5 منٹ اگر اوپر ہو گئے ہیں، اور نماز پڑھ کے اگر 3 منٹ 4 منٹ اور بیٹھ جائیں گے اللہ کے لیے، اللہ کی خاطر ذکر اذکار کرتے ہوئے، تو آپ کو فائدہ ہی ملے گا۔ یہاں نہیں بیٹھیں گے، باہر جا کر گپیں لگائیں گے، باہر جا کر، اللہ یہ کہ جس نے گھر میں جا کر سنتیں پڑھنی ہے، اور یہ اچھی بات ہے، اگر گھر میں جا کر آپ نے سنتیں پڑھنی ہے تو یہ اچھی بات ہے، پڑھنی چاہیے گھر میں جا کر، ضروری ہیں۔ اور اگر باہر جا کر کھڑے ہو کر باتیں کرنی ہیں اور دنیا جہان کے، تو اس سے بہتر ہے کہ اللہ کے لیے تھوڑا سے اور بیٹھ جائیں، نماز جب بھی پڑھیں۔ اور یہ اتنی بڑی روایت ہے، اتنی بڑی صحیح حدیث ہے کہ جو آدمی نماز پڑھ کر اپنی نماز کی جگہ پر بیٹھ جاتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، بات نہیں کرتا جب تک اس کا وضو نہیں ٹوٹتا، بات نہیں کرتا۔ یہ بات بھی خیال رکھیں کہ اگر کوئی بیٹھا ذکر اذکار کر رہا تو اس کو کرنے دیں، اس سے بات نہیں کریں، وہ ثواب لینا چاہ رہا، آپ بیچ میں آ کر آپ 2 منٹ صبر کر لیں، انتظار کر لیں۔ جو بات نہیں کرتا، ذکر اذکار میں لگا رہتا ہے، اللہ کی نورانی مخلوق فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ مغفر لہو، اے اللہ اس کو بخش دے، اللہ مرحمہ، اے اللہ اس پر رحم کر، اے اللہ اس پر رحم کر۔ اور کیا چاہیے؟ اگر آپ 2 منٹ بیٹھ جائیں، 1 منٹ بیٹھ جائیں چلیں، تو اور کیا چاہیے آپ؟ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔